کہ فدق، باغ فدق یا جاغیر فدق کہہ لیں یا فدق کہہ لیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ ایک پبلک پراپرٹی تھی یا پبلک اونرشپ تھی، جس پر ظاہر سی بات ہے ایک اختلاف ہوا امت میں، اور جس کی وجہ سے دو مکاتب فکر جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے. ذرا یہ کلیئر. تبدیلی آتی تھی، وہ یہ آتی تھی کہ اس کو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں رہے. ملکیت یہ رہی ہے ہمیشہ حکومت وقت کی. حکومت وقت اللہ کے نبی کی تھی تو ان کے ہاتھ میں تھی. اور بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت ہے تو ان کے ہاتھ میں آئی. حضرت عمر کے زمانے میں ان کی حکومت آئی تو ان کے پاس وہ وقتاً فوقتاً اس کو چلانے والے جو تھے اس چیز کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز میں کون چلائے گا. عمر کے زمانے میں علی و عباس نے چلایا ہے، ان کے بعد ان کے اہل بیت چلاتے تھے. یہ 3-4 چیزوں کا ایک ہی وقت میں مطالبہ کیا جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. لہٰذا میراث الگ سے سید کونین کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر الگ سے بات ہوئی. جو مدینے کے اندر کچھ ایسے باغات اور کچھ جو دکانیں وغیرہ اس دور میں، وہ الگ سے سیدہ کونین کی جو میراث میں آتی ہیں وہ الگ سے تھی. خمس خیبر الگ سے تھا، اور فدق جو اراضی تھی، جو زمین تھی، وہ الگ سے سیدہ کی. تو ان سب کا دعویٰ بھی جدا ہے، ان کے دلائل بھی جدا ہے. تو چونکہ ہم اب فدق کی بات کر رہے ہیں تو فدق ملک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے ہی جناب سیدہ کو جو ہے وہ ہبہ کر دی تھی اور ان کی ملکیت میں دے دی. یہ وہ دلیل چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ابھی انہوں نے مفتی عبد اللہ نے بیان میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم مانتے نبی کی میراث ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں نے کہا میراث، اگر ہم یہ میراث کا مطالبہ ہے ہمارے نزدیک، یہ میراث کا آپ نے کہا نا نبی کی وراثت ہوتی ہے، نہیں ہوتی. میں نے یہ الفاظ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مطالبہ ہمارے نزدیک ہے یہ میراث کا ہے، ٹھیک ہے. اور میراث کا مطالبہ ہے تو میراث میں جو وارث ہیں ان کی تعداد 13 یا 12 ہے. میں مفتی صاحب صرف ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک انبیاء کی وراثت ہمارے نزدیک انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہے، انبیاء کی میراث مالی نہیں، نبوت ہے، ان کی میراث مالی نہیں ہوتی ہے.